اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سوسائٹی آف نیورولوجی کی جانب سے پروگراموں کا سلسلہ مرگی، مرض، جنون یا آسیب، یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم لوگ بات کریں گے مرگی اور نفسیات۔ مرگی کا تعلق نفسیات کے ساتھ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا مرض ہے ناظرین جس کو سن کے لوگ گھبرا جاتے ہیں، خوف میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ان کو موت نظر آنے لگ جاتی ہے۔ اگر والدین کو بتایا جاتا ہے کہ ان کے بچے کو مرگی ہے خدا نہ خواستہ، تو وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہ پریشانیاں جو ہیں ایک اور باب کھول دیتی ہیں انسان کی زندگی میں۔ آج ہمارے ساتھ، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ساتھ ملک کے بہت ہی دو مایہ ناز اور مشہور اور معروف ڈاکٹر حضرات موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کا تعارف کراؤں گی، ہمارے ایک نیورولوجسٹ ہیں، پروفیسر ہیں، اور بہت ہی ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، ڈاکٹر سعد شفقت، پروفیسر آف نیورولوجی بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو۔ اور انہی کے ساتھ ہمارے پاس ایک ماہر امراض نفسیات ہیں، اور ان کا نام بھی کوئی تعارف کا محتاج نہیں، ایک مقامی یونیورسٹی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہیں، چیئر پرسن کہنا چاہیے بھی ہیں امراض نفسیات کی، ڈاکٹر عائشہ میاں۔ آپ دونوں کو خوش آمدید ہمارے پروگرام میں۔ تو جیسے اس سے پہلے کہ ہم سوالوں کا سلسلہ شروع کریں، جیسا کہ میں کہہ رہی تھی کہ یہ مرگی کا مرض ایسا مرض ہے کہ اس میں بڑا خوف کا عنصر ہے، اور بہت مسکنسیپشنز بھی ہیں لوگوں کا۔ پہلے تو ایک اگر دورہ دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں چڑیل، آسیب، جادو اور یہ سب چیزیں، جن کا اثر، کوئی اوپری اثر، یہ چیزیں آتی ہیں ذہن میں، اور اس کے بعد اگر وہ ڈاکٹر تک آتے بھی ہیں تو بہت ہی خوف زدہ ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر عائشہ، آپ یہ بتائیں گی کہ یہ خوف کیوں ہے اور اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر فوزیہ، ایک تو آئی تھنک ایک پہلی دفعہ اگر کوئی دیکھتا ہے مرگی کا دورہ تو وہ دیکھ کے ہی انسان کو ڈر خوف آ جاتا ہے، بیکاز ایک پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کو شاید اتنا زیادہ اویئرنیس نہیں ہے، اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے کہ کیا مرض ہے، اور جس طریقے سے ایک دورہ اس وقت جو پڑ رہا ہوتا ہے تو وہ واقعی اگر بہت زیادہ ایک پریشانی کا باعث بن جاتا ہے فیملیز کے لیے، کیونکہ پھر دفاع کی کتنی دیر تک رہے گا، کب ختم ہوگا، کیسے ختم ہوگا، اور جیسے آپ نے پہلے بھی مینشن کیا کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، اور آبویسلی ایک خوف سا آ جاتا ہے کہ یہ آپ نے کہا کہ موت کا بھی ڈر آ جاتا ہے، اور کوئی اثر وغیرہ تو نہیں ہے۔ تو آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ یہ ہے فیملیز کے لیے کہ اس وقت ایک چیز، اس وقت جو دورہ پڑا ہے، کہ ایک دو چیزیں ہوتی ہیں کہ اس وقت کیا کرنا ہے، اس وقت اس بچے کو یا فیملی ممبر کو یا جس کو کیا کس طریقے سے مینیج کرنا ہے، اور پھر آگے سے اس کی کس کے پاس لے کر جانا ہے، کون سے ڈاکٹرز کو دکھانا ہے، اور پھر کس طریقے سے۔ تو وہ ایک پوری ایک آئی تھنک اس کا ایک وہ بننا چاہیے، فگر آؤٹ کرنا چاہیے فیملیز کے اندر کہ کس طریقے سے اس کی اویئرنیس ہم اجاگر کریں کہ آگے فیملیز کو کس طرح اسٹیپ لینا ہے اس کے لیے۔ خوف زیادہ تر اکثر اوقات اگر بچے میں ہوتا ہے تو ماں باپ کو بہت زیادہ ایک پریشانی ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے پھر آگے سے یہ بھی فکر کرنا کہ یہ صرف مرگی کا اس وقت دورہ پڑ رہا ہے تو اور کیا وجوہات ہیں جو کاز کر رہی ہیں یہ مرگی۔ آپ ہی کی بات کو آگے لیتے ہوئے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ دورہ ایک بڑے خوفناک چیز ہے جس سے کہ مریض، اس کو دورے کو دیکھنے والے لوگ، وہ سب کافی متاثر ہوتے ہیں۔ پہلا سوال تو میں آپ سے یہ کروں گی کہ مرگی جو ہماری ایک تھیم بھی چل رہی ہے، کیا یہ مرض ہے جو کہ قابل علاج ہے؟ یہ ایک نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے، یا یہ کوئی نفسیاتی بیماری ہے، ذہنی تناؤ کی وجہ سے ہے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی آپ ڈالیے گا۔ تھینک یو ڈاکٹر فوزیہ، بہت ہی اہم پوائنٹ آپ ریز کر رہی ہیں۔ آئی تھنک کہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تو وہ یہ جو ڈاکٹر عائشہ نے پوائنٹ ریز کیا اویئرنیس والا، بیکاز یہ کوئی بہت بڑا اتنا ڈرامیٹک ایشو ہے نہیں جتنا کہ لگتا ہے۔ انگریزی میں کہاوت ہے کہ بارک از ورس دین دا بائٹ۔
تو یہ سیجر یا مرگی کا دورہ جو ہوتا ہے یہ شکلاً بہت ڈینجرس چیز لگتی ہے، لیکن ایکچوئل ریالٹی میں وہ گزر جاتا ہے، اور میجورٹی واسٹ میجورٹی کیسز میں اس کے کوئی لانگ ٹرم نقصانات نہیں ہوتے، بیکاز یہ ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے. جہاں تک کہ مرض کے نیچر کا تعلق ہے تو یہ مرض نفسیاتی جڑ سے تو نفسیاتی مرض نہیں ہے. جڑ سے تو یہ جو دماغ کا گودا ہے اس کے اندر دماغ کے خلیے جو ہیں بجلی سے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور اس میں بجلی کی مس فائرنگ ہوتی ہے جس سے کہ یہ مرگی کی کیفیت جنریٹ ہوتی ہے. اس کے کچھ اثرات ایسے ہیں جو کہ پھر نفسیاتی ڈومین میں آگے آ جاتے ہیں، جیسے یہ خوف اور یہ ڈرامیٹک چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں کو پھر پریشانی ہوتی ہے، انگزائٹی جنریٹ ہوتی ہے، مجھے ہوگا یا میرے فیملی ممبر کو ہو رہا ہے، اس کے کیا نتائج ہیں کیا. تو اس میں آئی تھنک اگین میں وہی اسٹریس کروں گا کہ ایجوکیشن بڑھانے کی ضرورت ہے، کہ یہ مرض جو ہے بہت بڑا اتنا مسئلہ ہے نہیں جتنا لوگوں کو لگتا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ جب کمیونیکیٹ کریں مریضوں کے ساتھ، آئی نو ہم لوگ تو یہ کرتے ہی ہیں نیورولوجسٹ، لیکن آئی تھنک اور لوگوں کو بھی، فزیشین کمیونٹی کو بھی یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے، اور یہ ہماری یہ پوائنٹ آف ویو پھیلانے کی ضرورت ہے کہ اس کو ایز اے ڈیزیز نہ لیں، ایز اے مرض نہ لیں، بلکہ ہم لوگوں کو کہنا چاہیے، ہم لوگ کافی کہتے ہیں کہ تو یہ کنڈیشن ہے. بیکاز دیکھیں کوشش یہی ہوتی ہے کہ چونکہ ٹریٹمنٹ اس کا اچھا اویلیبل ہے کہ واسٹ میجورٹی آف کیسز میں انسان اپنی نارمل لائف لیڈ کرے. بھائی ٹھیک ہے، اللہ نے ایپیلیپسی آپ کے برین میں ڈال دی ہے، لیکن ایپیلیپسی مینیج ہو سکتی ہے، اور سوائے ایک دو چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ آپ کوئی بڑا ہوائی جہاز نہیں چلا سکتے، لیکن وہ چیز اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو ایسی ہیں جو کہ آپ نارملی کر سکتے ہیں. اگر کنٹرول ہو جاتی ہے گاڑی بھی چلا سکتے ہیں، ٹیکنیکل کام بھی کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک یہ میں پوائنٹ سامنے رکھنا چاہوں گا کہ مرض اس کو نہ کہیں، کنڈیشن کہیں، اور اس میں اویئرنیس بڑھائیں جیسے ڈاکٹر عائشہ کہہ رہی ہیں. آپ کے خیال میں یہ کہ اگر ہم اپنا ایٹیٹیوڈ اور اویئرنیس کو وہ کرتے ہیں تو ایک جو خوف اس مرض کی وجہ سے ہے، اور ڈاکٹر عائشہ آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ کیا یہ خالی یہ تشخیص اور یہ سننے کو کہ مجھے مرگی ہو گئی ہے، کیا مریض کے ذہن پہ ایک ایسا تناؤ پڑتا ہے کہ اس سے اس کے اندر ڈپریشن کا تناسب جو ہے عام پاپولیشن سے زیادہ ہو جاتا ہے؟ ڈپریشن، مایوسی، ایک سوشل آئسولیشن کے باہر نہیں نکلنا، خوف، فوبیاز جنہیں کہتے ہیں، کیا یہ چیزیں، یہ نفسیاتی جو ایک ذہنی تناؤ سے ایک اسپیکٹرم کھل جاتا ہے، کیا یہ مرگی کے مریضوں میں زیادہ ہوتا ہے عام لوگوں سے؟ ڈاکٹر فوزی، اس کا یہ دو نقطے ہیں اس کے جو اس میں سامنے آتے ہیں. ایک تو یہ کہ برین میں اگر مس فائرنگ ہو رہی ہے تو اس دماغ کے اندر جو ہے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، 30 سے 40% چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی نفسیاتی بیماری ہو، جو کہ اس وجہ سے نہیں ہو رہی کیونکہ آپ پریشانی ہوئی ہے، بٹ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ آپ کے برین میں ہی کوئی ایسا ایشو تھا جس کی وجہ سے مرگی بھی ہو رہی ہے اور ڈپریشن بھی ہو رہی ہے، یا مرگی بھی ہو رہی ہے اور انزائٹی بھی ہو رہی ہے. تو وہ کون سا کوئی بھی، اور یا پھر بچوں میں ایسا ہوتا ہے کہ مرگی ہو رہی ہے اور طرح کے مینٹل ریٹارڈیشن ہو سکتی ہے، یا لرننگ میں کوئی پرابلمس ہو سکتے ہیں. تو یہ کافی حد تک ان لوگوں میں پرسنٹیج زیادہ ہوتا ہے، تناسب زیادہ ہوتا ہے کہ ان کو مرگی بھی ہے اور ساتھ کوئی اور نفسیاتی بیماری بھی ہے. ڈپریشن کا زیادہ اس کے ساتھ ایسوسیشن ہے. 30 سے 40% لوگوں کو جن کو مرگی ہے ان کو مایوسی یا ڈپریشن جس کو ہم کہتے ہیں ہو سکتی ہے. تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ آپ کی قطع کلامی، لیکن ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی جو ڈاکٹر سعد نے کہا تھا کہ اگر ایٹیٹیوڈ کو ہم چینج کریں، ہم اس کو مرض سے کنڈیشن کہیں، تو کیا یہ ڈپریشن اس سے کم ہو سکتا ہے؟ تو وہ اگر آپ کو اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ برین میں ہی جو ایریا جس کی وجہ سے مرگی ہو رہی ہے، جس میں تھوڑا سا پرابلم ہے، جس کی وجہ سے مرگی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو یقیناً ایک تو ایٹیٹیوڈ سے بہت فرق پڑتا ہے، ہر چیز پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو علاج کی ضرورت ہے. اب دوسری وجہ، اگر آپ کو مایوسی یا پریشانی یا انزائٹی یا اسٹریس اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ آپ کس طریقے سے رسپونڈ کر رہے ہیں، آپ کو اگر مرگی ہوئی ہے یا آپ کی کسی فیملی ممبر کو مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں اور آپ پریشان ہو رہے ہیں، اور باقی لوگ کس طریقے سے ریئیکٹ کر رہے ہیں، اس سے اب مریض زیادہ پریشان ہو جاتا ہے آس پاس دیکھ کے کہ میرے ماں باپ پریشان ہیں، یا میرے بہن بھائی یا میرے بچے پریشان ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے زیادہ مایوسی ہوتی ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی جتنی زیادہ اویئرنیس ہوگی، جتنا زیادہ ان کو اپنی تعلیم ایک ہوگی یا پتہ ہوگا یا معلومات ہوں گے اپنے مرض کے بارے میں، تو وہ چیز ڈیفینیٹلی کم کی جا سکتی ہے بیسڈ آن کہ آپ
کتنا زیادہ آپ کا کنٹرول فیل ہو رہا ہے آپ کو صحیح. اپنی بیماری کے اوپر. اچھا کہتے یہ ہیں کہ کچھ قسم کی مرگی ایسی ہوتی ہے جیسے ٹیمپورل لوب ایپیلیپسیز جنہیں کہتے ہیں, جو دماغ کے خاص جگہوں سے آتی ہیں, جن میں کہ نفسیاتی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں. اگر دورے روکتے ہیں تو نفسیاتی ایشوز بڑھ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے اس خاص قسم کی مرگی کے ایک سنڈروم پہ؟ بالکل, اس کی وجہ یہ ہے ڈاکٹر فوزیہ کہ جو مرگی کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ برین کے سیلز یعنی کہ نیورونز کی مس فائرنگ سے ہوتا ہے, تو وہ نیورونز کے جو سرکٹس ہیں ان سے ایپیلیپسی بھی جنریٹ ہو سکتی ہے, اور جیسے ڈاکٹر عائشہ کہہ رہی تھیں ان سے پھر یہ سائیکائٹرک یا نفسیاتی شکایتیں بھی جنریٹ ہو سکتی ہیں. اور جیسے کافی کچھ کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو مرگی کی شکل ہے تو وہ مرگی کا دورہ ہی, لیکن اس کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک نفسیاتی دورہ لگتا ہے. جیسے کہ کسی کو کنفیوژن, ٹیمپرری کنفیوژن پیدا ہو جائے, یا کوئی آنکھیں بار بار جھپک رہا ہے, یا اپنے ہونٹوں کو بار بار وہ اسمیک کر رہے ہیں. تو اس طرح کے کبھی کبھی لگتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کسی نفسیاتی کیفیت کا شکار ہے, لیکن وہ ایکچولی ہوتا ہے مرگی کا دورہ. تو یہ ریزن اس اوور لیپ کا, ایک طرح سے یہ اوور لیپ ہی ہے جو کہ سائیکائٹرک اور ایپیلیپٹک فینومینا کا اوور لیپ ہے. اوور لیپ کا ریزن یہی ہے کہ برین کی ان جگہ, ان نیورونز میں اور ان سرکٹس میں مرگی ارائز کر رہی ہے جہاں پہ کہ وہ نفسیاتی کنٹرول بھی موجود ہے. اچھا ایک یہ چیز ہوتی ہے جیسے ہم ٹیمپورل لوب ایپیلیپسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, جس میں ڈاکٹر سعد نے بتایا کہ لپ اسمیکنگ, آنکھوں کا چپکنا, ہاتھوں کو عجیب طریقے سے یوں کرنا, اور کبھی پورا دورہ پڑتا ہے, کبھی خالی یہی ہو کے رہ جاتا ہے. اور وہ لیکن ایک ٹیمپورل لوب پرسنالٹی کہتے ہیں جو ان پیشنٹس میں ایک پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے. ہم اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے کہ یہ کیا چینج ہوتی ہے پرسنالٹی کی, جو دورے کے بعد, جو دوسرے دورے سے پہلے جو ایک کوئی چینج وغیرہ آتی ہے؟ تو اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دوروں کے بیچ میں جو پرسنالٹی چینج آتی ہے وہ, اور اسپیشلی جیسے آپ نے بولا کہ کچھ ایریاز میں اگر اسپیسیفکلی برین کے ان ایریاز میں مس فائرنگ ہو رہی ہے, اس کے نیورونز افیکٹڈ ہیں, تو ان میں زیادہ دیکھی جاتی ہے, جس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ایک ڈیمنشیا یا کنفیوژن یا فرگیٹفلنس, وہ بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے. تو اس طرح بیچ میں ہو جاتا ہے کہ کوئی انسان جو پہلے بالکل ٹھیک تھا لیکن اب وہ زیادہ کنفیوز رہتا ہے یا وہ زیادہ بھولنے لگ گیا ہے, وہ ہو سکتا ہے. جس کو ہم نفسیاتی اس میں اپنی لینگویج میں سائیکوسس کہتے ہیں کہ ان کو آوازیں سنائی دیتی ہیں یا ان کو وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو وہاں جہاں پہ نہیں ہیں, وہ ہو سکتا ہے. پھر کچھ لوگ, بہت کم پرسنٹیج, زیادہ نہیں ہوتا, لیکن کچھ لوگوں میں وائلنس بڑھ جاتا ہے, وہ اگریسو زیادہ ہو جاتے ہیں, یا ان کی پرسنالٹی میں ایسے چینج آ جاتا ہے کہ کوئی بہت نرم طبیعت کا تھا اور اب اس کو بہت غصہ آتا ہے, وہ ہر چیز پہ بہت زیادہ ریئیکٹ کرتا ہے یا بہت ایجیٹیٹ ہو جاتا ہے. تو وہ بھی تبدیلی آ سکتی ہے. ان ساری چیزوں میں جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی اور ابھی ہم بھی بات کر رہے ہیں کہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے, بہت اہم بات ہے کہ دونوں نیورولوجسٹ کو اور سائیکائٹرسٹ کو دکھایا جائے تاکہ وہ اس چیز کی تشخیص کر سکیں, بالکل ایک ساتھ مل کے تشخیص کر سکیں کہ یہ کہاں سے پرابلم آ رہی ہے, کس وجہ سے آ رہی ہے, یہ واقعی برین میں جو چینجز آئی ہیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, یا پھر یہ ان کا ریئیکشن ہے یا فیملی کا ریئیکشن ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ ہیلپ لیس فیل کر رہا ہے یا اس کو سمجھ نہیں آ رہا وہ کس طریقے سے مینیج کرے اپنی بیماری کو, اس کی وجہ سے آ رہا ہے. بیکاز پھر کس طریقے سے ہم اس کو مینیج کرتے ہیں وہ پھر چینج ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جیسے ڈاکٹر عائشہ نے کہا کہ یہ آپ دونوں نے مل کے کرنا ہے, ادھر ایک نیورولوجسٹ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ سے, ادھر ایک سائیکائٹرسٹ بیٹھے ہیں, تو یہ دورہ آپ نے ٹھیک کیا, دورے کے درمیان جو ہے وہ اس کا غصہ بڑھ گیا, اس کو نفسیاتی مسائل, اس کو آوازیں آنے لگیں, سائیکوسس جیسے کہا, جس سے کہ اور تاثر آنے لگتے ہیں معاشرے میں کہ کوئی اوپری اثر تو نہیں ہے. کیا یہ سب کچھ قابل علاج ہے؟ بالکل, آئی تھنک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ڈاکٹر فوزیہ آپ کا. اس میں دو باتیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ جو آپ نے کہا کہ سائیکائٹرسٹ بھی, نیورولوجسٹ بھی, تو ایک تو کہ اس میں ایپیلیپسی کو مینیج کرنے میں سائیکائٹری نیورولوجی کی ریلیشن شپ بہت اہم ہے جی. نمبر 1 یہ. نمبر 2 کہ بالکل ٹریٹبل ہے, ایپیلیپسی کے دورے بھی ٹریٹبل ہیں, کنٹرولبل ہیں, اور پھر جو اس کے, ڈاکٹر عائشہ زیادہ اس پر روشنی ڈال سکتی ہیں کہ اس کے جو نفسیاتی اثرات ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ہے دوائیاں ہمارے پاس اچھی موجود ہیں جو کنٹرولبل ہیں. آئی تھنک اس میں ریئلائز یہ کرنا چاہیے کہ
چونکہ دونوں کی نیورولوجسٹ کی بھی اور سائیکائٹرسٹ کی بھی دوسرے شعبوں سے ٹریننگ ہوتی ہے، جیسے نیورولوجی میں ہمیں سائیکائٹرک ٹریننگ ملتی ہے، سائیکائٹری میں نیورولوجیکل ٹریننگ بھی ملتی ہے. تو آپ کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ میں اس مریض کو دوسری فیلڈ کے اسپیشلسٹ کو ریفر کروں. سو آئی تھنک یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے کب آپ ریئلائز کریں. لیکن اگر مریض کو پراپر اسپیشلٹی کیئر مل جاتا ہے اور اگر ایک سے زیادہ اسپیشلسٹ انوالو ہیں تو ان کے آپس میں کمیونیکیشن اچھا ہے تو پھر یہ بالکل کنٹرولبل مرض ہے. ڈاکٹر عائشہ، اگر مرگی کا کوئی مریض آتا ہے اور اس کو یہ سائیکیاٹرک ایشوز بھی ہونے شروع ہوئے ہیں تو اس کا علاج کیا آپ کے پاس سائیکیاٹری میں موجود ہے جو کہ آپ نیورولوجسٹ کو مشورہ بھی دے سکتی ہیں اور اس میں اسسٹ کر سکتی ہیں؟ اور کیا وہ، ہم تو یہ سنتے آئے ایک جنرل کانسیپٹ یہ ہے کہ جو سائیکیاٹرک النیسز کی جو دوائیاں ہیں وہ تو مرگی کرتی ہیں، تو مرگی کے مریض کو کیسے دی جا سکتی ہیں؟ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. اگین ڈاکٹر فوزیہ، آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے یہ سوال پوچھا، بیکاز بہت امپورٹنٹ ہے یہ ہر ایک کے لیے جاننا، صرف کمیونٹی کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے نہیں، پبلک کے لیے نہیں، بٹ دوسرے ڈاکٹرس کے لیے بھی، کہ ایک مسکنسیپشن بالکل یہ ہے کہ جو سائیکیاٹرک میڈیکیشنز ہیں، جو ہم دوائیں استعمال کرتے ہیں نفسیاتی بیماریوں کے لیے، ان سے مرگی ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے. ہوتی نہیں ہے، مطلب وہ ساری جو دوائیاں ہم استعمال کرتے ہیں ان سب سے مرگی ہو نہیں جاتی. کچھ ایسی دوائیاں ضرور ہیں جن کے ہونے سے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ اگر کسی کو مرگی ہے تو ان کو یا زیادہ ہو جائے یا اس کی سیویریٹی بڑھ جائے، ضرور چانسز ہیں، لیکن ہر دوا ایسا نہیں کرتی. اور کچھ ایسی ہیں جن سے نہیں ہوتا یا جن کے چانسز بہت کم ہیں کہ ایسا ہو. بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر کوئی ایکسپرٹ ہے جس نے ان دوائیوں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے اور اس کو سمجھ بوجھ ہے کہ کون سی دوا کس ڈوز تک دینی ہے، کس حد تک دینی ہے، اب ہم نے اس ڈوز سے یہاں تک بڑھائی تو ان کی مرگی جو ہے وہ سیویئر ہو گئی یا زیادہ دورے پڑنے شروع ہو گئے تو ہمیں دوبارہ سے اس کے ڈوز کم کرنی ہے. اگین بات پھر وہی ہے کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو کمیونیکیشن ہے نیورولوجسٹ کے ساتھ جو کہ ان کو مرگی کی دوائیں دے رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک بہت اوپن کمیونیکیشن رکھا جائے کہ اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، اب ہم یہ دوا دے رہے ہیں، تو آپ بھی جو ہے اس پہ ایک نظر رکھیں. بیلنس رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ فٹس نہیں پڑیں اور ادھر جو ہے یہ بھی نہیں ہو، اور دونوں کو ایک بیلنس کر کے چلیں. اور ایکچولی میں اس میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا نا، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ یہ سائیکائٹرک دوائیوں سے کچھ رسک ہوتا ہے سیجرز بڑھنے کا. اسی طرح سے سیجر کی جو ایپیلیپسی کی دوائیں ہیں ان کے بھی کچھ سائیکائٹرک سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. تو اگین اس میں باٹم لائن وہی آ جاتی ہے، کمیونیکیشن بٹوین سائیکائٹرسٹ اینڈ نیورولوجسٹ. بالکل. تو کچھ تو ادویات کا اثر ہوتا ہے، کچھ خود وہ ہوتا ہے. ایک چیز سننے میں کافی آتی ہے کہ خودکشی. کیا خودکشی مایوسی کی وہ حد کہ اپنی زندگی لینے کی وہ کریں، کیا یہ مرگی کے مریضوں میں زیادہ پائی جاتی ہے یا اس کا تناسب آپ کے خیال میں، اور کیا اس کی وجہ کیا ہے اگر یہ ایسا ہے؟ اگر آپ دیکھیں لٹریچر دیکھیں اس میں تو بالکل جو خودکشی یا خودکشی کرنے کی سوچ آنا یا ارادہ کرنا ڈیفینیٹلی زیادہ ہے ان پیشنٹس میں جن کو مرگی ہوتی ہے. اب وہ کس وجہ سے ہے، کافی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہی کہ جو پہلے بھی بات کی کہ جو برین کا ایریا مرگی جس کی وجہ سے ہو رہی ہے، اسی کی وجہ سے اگر کوئی سائیکیاٹرک النیس ہو رہی ہے تو اسی کا ایک آف شوٹ یا اسی کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے کہ اب وہ اتنی زیادہ مایوسی بڑھ گئی ہے کہ وہ خودکشی کا سوچ رہے ہیں. مجھے بہت زیادہ ایک دم پرسنٹیجز نہیں پتہ کہ کتنی زیادہ ہوتی ہے، بٹ کافی حد تک 15 سے 20% زیادہ جن لوگوں میں مرگی ہے ان میں چانسز زیادہ ہیں کہ وہ خودکشی کا وہ کریں گے. اسی کی وجہ سے میں بات پھر وہی دوبارہ سے کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جس وقت نیورولوجسٹ کو یا جو بھی ان کی مرگی کا علاج کر رہے ہیں ان کو ایک فگر آؤٹ کریں یا پھر یہ سوال ضرور پوچھیں کہ اس حد تک آپ کی زندگی میں چینج آیا ہے کہ آپ کو کبھی ایسے خیال تو نہیں آ رہے. اس میں فرق ہے کہ جن کے دورے کنٹرول ہو گئے ان میں یہ سوچ اور خیال نسبتاً کم ہوتا جاتا ہے اس کے مقابلے میں جس کے دورے کنٹرول نہیں. بہت اچھا سوال ہے ڈاکٹر فوزیہ کہ ایسا بالکل ہے کہ انکنٹرولبل سیجرز جن کو ہوتے ہیں جو کنٹرول نہیں ہو رہے ان میں رسک زیادہ ہے.
جدھر فیملی کے ایشوز ہیں, فیملی پرابلم ہیں, اور یا پھر فیملی کی پریشانی زیادہ بڑھ گئی ہے ان کے مرگی ہونے سے, اس میں زیادہ ہیں. اینڈ اگر کسی کو سائیکیاٹرک النس ہے تو ان میں زیادہ ہے. اگر کسی کو سائیکیاٹرک النس نہیں ہے یا نفسیاتی مرض نہیں ہے تو ان میں اتنا چانس نہیں ہے. یعنی اگر ہم علاج کریں اچھا تو بہت ساری جانیں بچ سکتی ہیں. صرف بہتر ہی نہیں ہو سکتی بلکہ جانیں بچ سکتی ہیں, بہت سی سوچ بدل سکتی ہے. ڈاکٹر سعد, ہم نے بہت سارے دوروں کی بات کی ہے, مختلف پروگرامز میں مختلف ڈاکٹرز آئے ہیں. ہم یہاں پہ نفسیات کے اس پہ کر رہے ہیں. ذکر ہوا تھا پچھلے پروگرام میں کہ نفسیاتی دورے بھی ہوتے ہیں اور مرگی کے بھی دورے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں گے کہ جب مریض آپ کے پاس آتا ہے, دورہ اس کو ہوا ہے, اور وہ تو ایسی کون سی علامات ہیں, ایسی کیسی وہ ہیں کہ آپ یہ کہیں گے یہ تو میرا مریض ہے, یا ایک اس میں دونوں ہو رہے ہیں, یا کس طرح سے, اور کس کو آپ ڈاکٹر عائشہ کے پاس بھیجنا پسند کریں گے؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ڈاکٹر فوزیہ. یہ آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ ایک ہوتی ہے ایپیلیپسی کا سیجر ہوتا ہے, اور پھر دوسرا جس کو ہم لوگ ٹیکنیکل اصطلاح میں سوڈو سیجر کہتے ہیں. تو سوڈو سیجر وہ ہے جو کہ بظاہر تو ایک قسم کا دورہ ہے جو لگتا ہے مرگی کا دورہ, لیکن جڑ سے وہ نفسیاتی پرابلم ہے. اس میں مرگی کا یا برین کی سیلز کا مس فائرنگ کا کوئی رول نہیں ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن ہوتا ہے سائیکائٹرک ڈسٹربنس, ڈپریشن ہے یا انگزائٹی ہے یا کچھ سائیکوسس کا ایلیمنٹ ہے. کافی دفعہ ریزن سامنے آتا نہیں ہے, لیکن یہ کلیئر ہے کہ سوڈو سیجر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, لگتا ہے بشکل ایپیلیپسی ہے لیکن وہ ایپیلیپسی نہیں ہے. اس کو دیکھنے میں ڈفرینشیٹ کرنا بہت مشکل ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں, فیچرز ایسے ہوتے ہیں کسی دورے کے جس میں ہم خدشہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ چیز شاید ایپیلیپٹک ہے, یہ نان ایپیلیپٹک ہے. لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس میں آپ کو جو ہے نا 100% ریلائبلٹی چاہیے. تو 100% ریلائبلٹی کے لیے ٹیسٹنگ ضروری ہے. تو اس کے لیے پھر ہم لوگ ای جی یا کہ اس سے زیادہ ایڈوانس جو ایک ٹیسٹ ہے ویڈیو ای جی, یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں کافی دفعہ. اور پھر اگر انسان شور نہیں ہے تو پھر ہم ٹریٹمنٹ شروع کر کے دیکھتے ہیں. کافی کیسز میں اگر وہ مرگی ہے اور ریلیٹیولی سمپل مرگی ہے تو پھر وہ مرگی کی دوا سے وہ چیز کنٹرول ہو جاتی ہے. لیکن اگر کنٹرول نہیں ہوتی اور باقی چیزیں جو ہیں وہ بظاہر لگ رہی ہیں کہ باقی چیزیں آبویسلی باقی چیزیں جو ہیں وہ ریلیٹیولی انڈر کنٹرول ہیں. کوئی خاص علامت ایسی ہے کہ جس کو کہ دیکھتے ہی آپ کہیں گے کہ بھائی نہیں, آپ ہم دیر بھی نہیں کرتے, ہم سیدھے جو ہے ان کو یہ نفسیاتی یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ تجربے سے نیورولوجسٹ سیکھ لیتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے جب بھی اس طرح کا ہو یا عام مرگی کی دوائیوں سے نہیں ہو تو ایک نیورولوجسٹ کے پاس بھیجنا چاہیے تاکہ وہ ڈفرینشیٹ کر لیں. یس, لیکن یہاں وہ نیورولوجسٹ جو ہے اگر ایکسپیرینس ہے تو ضرور ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے, لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ چونکہ اس میں 100% ریلائبلٹی چاہیے تو یہ ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ ٹیسٹنگ سے ڈرنا نہیں چاہیے. اور ای جی اکثر نارمل بھی ہو سکتا ہے اور مرگی کے دورے ہو سکتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے بالکل, بیکاز اگر کسی کو ایکچوئل مرگی ہے اور پھر آپ ای جی کرتے ہیں کنفرم کرنے کے لیے تو وہ کوئی 30 سے 40% میں پہلا ای جی نارمل آ سکتا ہے. ای جی کو ریپیٹ کرنا چاہیے اگر آپ کو سسپیشن ہے, تو 3 ای جیز اگر ریپیٹ کر کے دیکھ لیں وہ بھی نارمل آتے ہیں تو پھر چانسز کوئی 5 to 10% رہ جاتے ہیں کہ پھر بھی 90% ایپیلیپسی پھر بھی کیچ ہو جاتی ہے. اور جو گولڈ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ ہے تو وہ تو جیسے ہم بات کر رہے تھے ویڈیو ای جی ہے, اس پہ پھر کوئی کنفیوژن نہیں رہتا. اگر ویڈیو ای جی پہ دورہ آ جائے تو پھر ہم 100% بتا سکتے ہیں کہ یہ مرگی ہے کہ نہیں. صحیح, تو اس میں وہ دورے کو ریکارڈ کر لیتے ہیں. بالکل, دورے کو ریکارڈ کرتے ہیں جس میں کہ آپ کا جو دماغ کی بجلی کی کیفیت اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی بیہیویئر ہو رہا ہوتا ہے یا دورے کی جو کیفیت آتی ہے وہ ویڈیو پہ آ جاتی, اور وہ دونوں چیزیں وہ دونوں ٹریسنگ جو ہے وہ ایک ساتھ کمپیئر کی جاتی ہے. ادھر میں ایک بات اور صرف ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو آپ کے نان ایپیلیپٹک یا نفسیاتی دورے جو پڑتے ہیں وہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ صرف نفسیاتی دورے پڑ رہے ہیں. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایپیلیپٹک دورے بھی پڑ رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے نفسیاتی. جب یہ ہوتا ہے تو کیسے کرتے ہیں؟ تو بہت ہی کنفیوزنگ ایک سچویشن. موسٹ آف دا ٹائمز ایسا ہی ہوتا ہے کہ جن کو ایکچوئل سیجرز ہو رہے ہیں, جن کو ایکچوئل سورٹ آف برین کی مس فائرنگ کی وجہ سے ہو رہے ہیں, انہی کو کسی اس پریشانی کی وجہ سے یا جس طریقے سے ان کو ڈیل کیا گیا ہے اس وقت جس وقت ان کو دورے پڑے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو نفسیاتی دورے بھی پڑتے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا جیسے ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ اگر کوئی تجربے کے ساتھ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی انکانشیس کیا اور کیا کیا چیزیں جو آپ کی مرگی کے ساتھ آتی ہیں وہ چیزیں ہوئی ہیں ساتھ نہیں ہوئی ہیں, تو اس میں آپ فگر آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن فیملی کے لیے یہ فگر کرنا کہ یہ چیز یہ مرگی کا دورہ تھا, یہ نفسیاتی دورہ تھا, مشکل ہو جاتا ہے.
تو اٹس امپورٹنٹ کہ نیورولوجسٹ دیکھ کے اور پھر آگے ان کو ریفر کریں. اگر میں کچھ ایڈ کر سکوں ڈاکٹر فوزی, جو آپ کا جو سوال تھا نا کہ ایسی کون سی چیزیں جن سے لگتا ہے کہ یہ نان ایپیلیپٹک دورہ ہے, ایکچولی یہ زیادہ آسان ہے کہنا ایسی کون سی چیزیں جن سے لگتا ہے کہ ایپیلیپٹک ہے. تو ہاں وہ کچھ 3-4 چیزیں ایسی ہیں, فار ایگزامپل جیسے پیشاب اگر لیک ہو جائے, زبان کٹ جائے اور آنکھوں کی ڈیویشن ہو جائے, تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن سے کہ لگتا ہے خدشہ زیادہ ہوتا ہے کہ واقعی ایپیلیپٹک پرابلم ہے. لیکن اگین یہ بھی کوئی 100% چیز نہیں ہے, اور پھر اگر انسان چھوڑ نہیں ہے تو پھر ٹیسٹوں پہ ریلائی کرنا پڑتا ہے. ہم نے بات کی کہ نفسیاتی امراض ایپیلیپسی کے مریضوں میں ایک تناسب زیادہ ہوتے ہیں عام لوگوں کے. اس میں کچھ وجوہات معاشرے کی ہیں, کچھ وجوہات لوگوں کی ہیں, اس سوچ کی ہیں, لیکن کچھ ایسی ہیں کہ جو اس مرض کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. ایسے کون کون سی نفسیاتی امراض ہیں ڈاکٹر عائشہ, آپ بتائیں گی کہ جو خاص مرگی کے مریضوں میں زیادہ ہوتی ہیں, جس کو کہ ہمیں خاص خیال کرنا چاہیے, اور اگر وہ ہے تو اس کو مریض کو بھی بتانا چاہیے کہ اگر ایسا محسوس ہو تو پلیز ہمیں بتائیں. کچھ امراض تو اگر ہم بچوں میں فار ایگزامپل دیکھیں تو بچوں میں جب مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو ان میں بہت کامن ہوتا ہے کہ آپ کے دوسرے پرابلمس بھی ساتھ میں ہوتے ہیں, جس میں آپ کے ہم جن کو لرننگ ڈس آرڈرس کہتے ہیں, کہ جس میں اسکول میں جو بھی ایجوکیشن ان کی وہ ہے اٹینمنٹ وغیرہ وہ تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے, جن کو ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ سلو بچے ہیں, جو کہ سلو ہوتے نہیں ہیں لیکن ان کو ایک طریقے سے پڑھانے کی ضرورت ہے. وہ بہت کامن ہوتا ہے جن بچوں کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں. وہ چیز ہو سکتی ہے, اور پرابلمس ہو سکتے ہیں, ADHD ہو سکتا ہے. بڑوں میں پھر آپ جب ٹین ایجرز میں اور بڑوں میں جانا شروع کریں تو اس میں ڈپریشن بہت کامن ہے, بہت زیادہ کامن ہے. تقریباً 30 سے 50% لوگوں کو جن کو مرگی ہے ان کو ڈپریشن ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ مایوسی ہو رہی ہے, کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا ہے, آپ کا کسی کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا, آپ جو پہلے جاب رکھ سکتے تھے یا جس طرح لوگوں سے ملتے تھے وہ آپ نہیں کر پا رہے, جن چیزوں میں آپ کو پہلے انٹرسٹ تھا اب آپ کا بالکل ان چیزوں میں دل نہیں لگ رہا, آپ کی رات کی نیند ڈسٹرب وغیرہ ہو رہی ہے. تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ مرگی کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہیں. یہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ آپ کو مرگی ہے یا آپ کو دورے پڑ رہے ہیں, یہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی کوئی اور پرابلم آیا ہے. انزائٹی, جس میں آپ کو ڈر خوف رہتا ہے, ہر چیز کے بارے میں آپ فکر کرتے ہیں, اگر میں باہر نکل جاؤں گا تو یہ ہو جائے گا, میرے فیملی ممبر کوئی باہر چلا گیا تو اس کے ساتھ کچھ ہو جائے گا, میں اگر باہر گاڑی ڈرائیو کروں تو مجھے مرگی کا دورہ پڑ جائے گا. تو وہ اوائڈ کرنے لگتے ہیں, ہر کام سے اوائڈ کرنے لگتے ہیں, بیکاز ان کو یہ ڈر خوف ہو جاتا ہے کہ مجھے ایک اور دورہ نہ ہو جائے. تو جو بھی چیز آپ کی ڈے ٹو ڈے فنکشننگ میں پرابلم کر رہی ہے تو اس وقت آپ کو یا فیملی ممبرس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ڈپریشن فوبیاز جو ہیں یہ زیادہ ہیں, بہت کامن, اور ان کا خاص, اور یہ قابل علاج ہے, بالکل قابل, اور بالکل بہت آسانی سے قابل علاج ہے. تو اس کو سفر نہیں کرنا چاہیے, اور فیملی ممبرس کو یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ان میں ول پاور کم ہے تو یہ اس لیے نہیں کر رہے, یہ کمزور ان کا ٹیمپرمنٹ ہے یا پرسنالٹی ہے اس لیے نہیں کر رہے. یہ ایک بایولوجیکل چیز ہے جس کے لیے بہت اس میں ایک اوور پروٹیکشن بھی ہوتی ہے پیرنٹس کی طرف سے بچوں کا. یہ کیا انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہے بچے کو مرگی ہے, باہر بھی نہیں نکلو, یہ بھی نہیں کرو, وہ بھی نہیں کرو, تو اتنی زیادہ پابندیاں بالکل یہ نفسیات پہ اثر انداز نہیں ہوں گی بچوں کے. بالکل, آئی تھنک یہ نیگیٹو چیز ہے, اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. اور یہ بچوں میں ہی نہیں ہوتا, یہ ایڈلٹس میں بھی ہوتا ہے. انسان اپنے آپ پہ طاری کر لیتا ہے یا فیملی ممبرس طاری کر لیتے ہیں کہ یہ ایک بیماری کی کیفیت, جس کو ہم لوگ انگریزی میں سک رول بھی کہتے ہیں. تو آئی تھنک ایپیلیپسی میں یہ ڈسکریج کرنا چاہیے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ایپیلیپسی چونکہ ٹریٹیبل ہے اور اس میں ریئل روٹین لائف اور نیئر نارمل روٹین لائف از پاسبل, تو اس میں اس طرح کے فیملی ایٹیٹیوڈ کو ڈسکریج کرنا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک خاص سوال ہے کہ ایک قسم کی بچوں میں مرگی ہوتی ہے جسے ایبسون سیجرز کہتے ہیں. ہم آپ تو جانتے کہ یہ مرگی ہے, لیکن اکثر ٹیچرز جو ہیں اور گھر والے وہ ماہر نفسیات کے پاس لے کے جاتے ہیں کیونکہ بچہ جو ہے وہ دھیان نہیں دے رہا ہے. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ یہ کیا ہے اور قابل علاج ہے, بچہ ٹھیک, اس پہ تھوڑی سی. دیکھیے یہ بھی ایک طرح سے فارچونیٹ ایز ویل ایز انفارچونیٹ سچویشن ہے. وہ فارچونیٹ اس لیے ہے بیکاز بہت ٹریٹیبل ہے, آسانی سے یہ ڈائگنوز ہو جاتی ہے.
اگر آپ اس کو سسپیکٹ کریں ایبسانس ایپیلیپسی کو تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ چند سیکنڈ کے لیے جو ہے بچہ وہ انکانشیس ہو جاتا ہے لیکن وہ گرتا نہیں ہے اور بس اس کی برین جو ہے برین کی اویئرنیس مومنٹریلی فیو سیکنڈس کے لیے آف ہو جاتی ہے. اور اگر یہ 3-4 دفعہ ہو تو ظاہر ٹیچر کو یہی لگے گا بیکاز بچہ اس دوران اٹینشن نہیں دے پائے گا تو ٹیچر کو لگے گا کہ یہ گوف آف کر رہا ہے. تو اس میں بہت بڑے آسانی سے یہ ای جی پہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے اور اس کے لیے ٹریٹمنٹ بھی بہت اچھا اویلیبل ہے. لیکن اس میں مسکنسیپشن دور کرنے کی بہت ضرورت ہے. انفارچونیٹ اس لیے ہے بیکاز بہت ایزیلی اس کی مسکنسیپشنز جنریٹ ہو جاتی ہیں فرینڈس کے ساتھ, پیئرس کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ, ٹیچرس کے ساتھ خاص کر. اس میں پھر آئی وڈ سے کہ سائیکائٹری کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اگین ایجوکیٹنگ اور ٹرائنگ ٹو انکریز کانفیڈنس. لیکن یہ ایزیلی قابل علاج ہے, ایزیلی ٹریٹیبل ہے, تو اگر ٹریٹ کر دیں تو یہ سارے ایشوز بہت جلدی ریزالو ہو سکتے ہیں اور بڑے ہوتے ہوتے بچہ اس کو آؤٹ گرو بھی کر جاتا ہے. جی ایبسلیوٹلی. انفیکٹ کافی ایسے کیسز ہوتے ہیں چائلڈہڈ ایپیلیپسی کے جو انسان بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو چل رہی ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ اس کو جاری رکھیں لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر عائشہ, میں آپ سے گزارش کروں گی کہ ناظرین کو جاتے جاتے ایک پیغام پلیز دیں. میں یہی کہنا چاہوں گی مرگی کے حوالے سے کہ آپ کی زندگی اس طریقے سے بالکل گزر سکتی ہے جیسے ان لوگوں کی گزرتی ہے جن کو مرگی نہیں ہوتی. تو آپ یہ سوچ کے اپنی کسی بھی چیز کو, آپ بچوں کا بھی یہ بات ہوئی کہ بہت اوور پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں, بچوں کے لیے اوور پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں, وہ ان کو ان چیزوں سے روک لیتے ہیں جو کہ ایک یوزول بچے کو کرنی چاہیے, ایک نارمل بچے کو کرنی چاہیے. تو یہ بالکل بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اب مرگی ہو گئی ہے تو کسی طریقے سے زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں کر سکتے. اس چیز سے خوف بھی بڑھتا ہے, انزائٹی بھی بڑھتی ہے, مایوسی بھی بڑھتی ہے. تو جتنا بھی کوشش کریں, یہ بالکل علاج اس کا موجود ہے, تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس طریقے سے آپ کی زندگی گزر رہی ہے اور گزرنی چاہیے اسی طریقے سے کنٹینیو رکھیں. بہت شکریہ ڈاکٹر عائشہ. ڈاکٹر سعد, ایک پیغام ہم اپنے ناظرین کے لیے آپ سے چاہیں گے. میرا پیغام یہ ہے کہ دیکھیں برین کی بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں, فالج ہے, خدا نخواستہ ٹی بی ہے, کینسر ہے. تو مرگی جو ہے نا نسبتاً بہت ہی چھوٹا مسئلہ ہے جو برین کی ڈیزیزز کو دیکھا جائے, اور اللہ کا کرم ہے کہ یہ اتنا سیریس پرابلم نہیں ہے. سیریس اس لیے نہیں ہے بیکاز کنٹرولبل ہے, اس کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے, اس سے گھبرائیں نہیں. 90 سے 95% کیسز جو ہیں مرگی کے پوری دنیا میں, وہ ان کے ساتھ آپ اپنی نارمل لائف لیڈ کر سکتے ہیں. ناظرین, جیسا ڈاکٹر سعد نے کہا مرگی قابل علاج ہے, ڈاکٹر عائشہ نے کہا کہ پلیز اس سے خوف زدہ ہو کے بچوں کو گھر میں بالکل بند کر کے اوور پروٹیکشن نہ کریں, بلکہ مرگی کے زیادہ تر مریض جو ہیں وہ ایک ہیلدی, پروڈکٹیو اور بہت اچھی زندگی, خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں. پروگرام مرگی, مرض, جنون یا آسیب کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی. آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.